بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے تمام بچے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بیٹے آج ہم اپنے اس عنوان کا آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا کام جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو گروپ میں بھیجا جا چکا ہے کہ آپ نے اردو کا کام جو ہے وہ آپ نے میرا تعارف اور میرا اسکول کا آپ کا جو ٹیسٹ ہے پیراگراف کی صورت میں آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اب آج میں آپ کو انہی پیراگراف کے متعلق جو ہے وہ کچھ بتاؤں گی، اور آپ کو لکھنا بھی سکھاؤں گی، اور آپ کو پڑھنا بھی بتاؤں گی۔ تو آپ نے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا بھی ہے، اور آپ نے لکھنے کا طریقہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے الفاظ کو لکھا گیا ہے، اور پھر آپ نے ان کو اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا، آپ کو اچھے طریقے سے لفظ کی پہچان ہو جائے گی، تو لکھنا آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہم آج کے اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے میرا تعارف، ٹھیک ہے۔ اب میرا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کیا اس کے ہم جوڑ کریں گے۔ اب جوڑ میرے ساتھ مل کے کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ کون سی شکل ہے، یہ ہے میم، اور یہ دو نقطے کس کے ہوتے ہیں، جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، یہ میم، یہ میں رے الف را، میرا، میم یہ میں رے الف را، میرا، تے آئین، آئین، تے آئین تا، تا، اور یہ دیکھیں آئین اور الف آ، آئین اور الف یہ جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ ہوتی تو سیم ہے، صرف اس کو نکالنے میں تھوڑا سا ذرا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو بولیں گے تعارف، یعنی آئین کی آواز، جیسے ہم عربی میں قاعدہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہم آئین کی آواز کو تھوڑا سا گلے سے نکالتے ہیں، اور الف تو جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اس کی آواز آ۔ تو میرا تعارف، تعارف، میرا تعارف، میرا تعارف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعارف کسے کہتے ہیں؟ تو میرا تعارف جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے بارے میں جو ہے وہ چند جملوں میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کتنے سال کے ہیں، آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں، آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے ماما کا کیا نام ہے، آپ کے بابا کا کیا نام ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے بارے میں آپ نے کچھ جملے آپ نے بتانے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ آج میں آپ کو جو ہے اس عنوان کو ہم دو حصوں میں کریں گے۔ تو پہلا جو ہے حصہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے اس کو جملوں کی شکل میں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، بہت سے بچوں کو تو میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، اور جملہ کچھ ایسے بچے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، اور شاید ان کی جو ہے وہ ان کے سامنے یہ بات نہیں بھی آئی ہوگی کہ جملہ ہم کسے کہتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جملے بنانے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ جو ہے وہ اصل میں جملہ ہے کیا۔ تو جملہ کیسے بنتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ جیسے یہ دیکھیں، یہ ایک ہے لفظ ہے، جو بھی چند حروف کو یا کچھ حروف کو، جیسے الف، بے، پے، تے، یہ آپ کی ہماری حروف تہجی ہے، اور ان حروف کو جب ہم جوڑتے ہیں تو وہ ایک لفظ بن جاتا ہے، اور جب ہم ایک سے زیادہ لفظوں کو ملاتے ہیں تو وہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ میرا نام آمنہ ہے، تو جب آپ دیکھیں آپ اس میں کتنے لفظ آگے، میرا نام دو، میرا ایک نام دو، اور آمنہ تین، اور ہے چار، یعنی ہم نے چار لفظوں کو ملایا اور وہ ایک جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں میں آپ کو اس کو لکھنا بھی بتا رہی ہوں، تو آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلا ہمارا لفظ کیا ہے، لام رے، یہ رے ہے، لام رے لڑ، اور کاف الف کا، لڑ کا، یہ کاف جو ہے وہ کش والا کاف ہے، ٹھیک ہے، لڑ کا، اور یہاں پہ ہے لام رے لڑ، اور کاف چھوٹی کی، لڑ، لڑکا، اور یہ ہے لڑکی، ٹھیک ہے۔
میں نے یہاں پہ دونوں اکٹھے لکھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو لڑکے ہیں وہ صرف لڑکے کے بارے میں لکھیں گے اپنے بارے میں، جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکیوں کے اپنے بارے میں لکھیں گی. تو اس لیے میں نے یہاں پہ دونوں لفظ لکھ دیے ہیں. میں اب یہ تو نہیں لکھ سکتی کہ پہلے میں لڑکا اور پھر میں لڑکی کے بارے میں. تو میں نے آپ کو یہ مثال کے دینے کے لیے میں نے ان دونوں کو اکٹھا یہاں پہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا لفظ ہے نون الف نا میم نام، سین الف سا لام سال، پے. اب یہ دیکھیں یہ رے اور ہے، یہ دو جو ہیں یہ بھاری حروف ہیں، اور جب بھاری حروف آتے ہیں تو ان کو ہم نے اکٹھا بولنا ہوتا ہے. پیڑے. اب یہ ہے رے ہے رے، پیڑے. پڑھ تے یہ تے کے دو نقطے ہیں، تے چھوٹی ہے تی، پڑھ تی. اب پھر یہاں پہ دیکھیں پے اور رے، پیڑے. پڑھ تے الف تا، پڑھ تا. اب پڑھتی لڑکی جو ہے، جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے بارے میں لکھیں گی پڑھتی، اور جو لڑکے ہیں وہ لکھیں گے پڑھتا. اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے الف سین اس، کاف واو کو لام اسکول. ٹھیک. یہ اسکول نہیں ہوتا بلکہ اس کا اصل جو لفظ ہے وہ اسکول ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے، واو الف وا لام دا، یہ دال ہے، یہ رے نہیں ہے. بیٹے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم دال ڈال زال جو ہیں، دال ڈال اور زال جو ہیں، ان حروف کو جب بھی ہم کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں، اس کے پیچھے ان حروف کے پیچھے جب بھی کوئی لفظ آ جائے، کوئی اور حرف آتا ہے، تو اس کو ہم نے اس دال کی شکل میں نہیں لکھنا ہوتا بلکہ اس کو ہم نے رے کی شکل میں لکھنا ہوتا ہے جب ہم اس کے پیچھے کوئی بھی لفظ جوڑتے ہیں. ٹھیک. یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ جب بھی یہاں پہ یہ رے نہیں ہے بلکہ یہ ہے دال. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ دال ڈال زال جب بھی کسی حرف کے ساتھ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں تو وہ رے اڑے زے کی شکل میں لکھے جاتے ہیں. تو واو الف وا لام دال لد، والد. واو الف وا لام دال لد، والد. اور دال ہے. اب اس کے آگے دیکھیں یہ آخر میں یہ ہے والدہ، دال ہے دہ، والدہ. والدہ کہتے ہیں ماما کو، والد کہتے ہیں بابا کو. ٹھیک ہے. بابا کو جو اردو میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے والد، اور ماما کو جو اردو میں لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے والدہ. تو یہ جو چند ہم نے الفاظ لکھے ہیں، اب ہم ان الفاظ کو جو ہے وہ جملوں کی شکل میں ان کے ساتھ جملے بنائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ اس کے جملے ہم نے بنانے ہیں. تو پہلا ہمارا کیا ہے، لڑکا یا لڑکی. یہ دیکھیں لام رے لڑ. چلے ہم اس کو جملے میں دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا کیا لفظ ہے، لڑکا. اب میں آپ کو الگ الگ بتا دیتی ہوں کہ جو لڑکے، یہ میں نے لفظ لکھا ہے لڑکے کے لیے. تو لڑکے جو لکھیں گے وہ لکھیں گے اپنے بارے میں کیا بتائیں گے، لڑکے بتائیں گے کہ میں ایک لڑکا ہوں. اب دیکھیں ہم نے لکھنا ہے میں. تو یہ دیکھیں میم ہم نے لکھا، آدھا میم، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کی شکل ہے، یہ آدھا میم، اور یہ میں، میم یہ میں، اور نون یہاں پہ آ جائے گا یہ ایسے، میں ایک. یہ دیکھیں یہ الف یہ اے اور کاف ایک. یہ دیکھیں یہ، اور یہ بتائیں یہ ایک آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہم نے الفاظ میں گنتی جب ہم لکھتے ہیں تو وہ والا ایک ہے. اب دیکھیں میں اور ایک، میں ایک. اب لڑکے لکھیں گے لڑکا. یہ دیکھیں گے لڑکا. یہاں پہ میں آپ کو بتا دی ہے
لڑکے ایسے لکھیں گے میں اور آپ نے یاد رکھنا ہے ہر لفظ کے درمیان میں آپ نے ایک 1 فنگر گیپ آپ کا ضرور ہونا چاہیے. میں ایک لڑکا اور یہاں پہ ہوں ہے واؤ واؤ اور نون ہوں. یہ ہے ہمارا یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا. میں ایک لڑکا ہوں. دیکھیں 1 2 3 اور یہ ہے 4. اب دیکھیں 4 لفظ ہم نے ملائے تو وہ ایک جملہ بن گیا. اچھا آپ کو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے میں ہوں یہ وہ لفظ ہے اور یہ آپ کو بتائیں یہ امدادی الفاظ ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے جو ہمارا ٹرم 1 تھا اس میں ہم نے کیے تھے. میں نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی بنا کے بتائی تھی اور اس کو ہم نے کلاس میں بھی کیا تھا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ میں آپ کو ایک مرتبہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کام ہم نے کیا تھا اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو امدادی الفاظ ہیں. اور یہ امدادی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے جملہ بنتا ہے. کوئی بھی جملہ آپ بنائیں اس میں یہ الفاظ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. ان الفاظ کے بغیر کبھی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا. جیسے سے پر ہے ہیں اور جو میں نے اسے پہلے لکھا ہوں بھی ہے اسی میں ہی آتا ہے امدادی الفاظ میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ وہ کا میں اور کچھ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اور جملے بھی ہم نے الفاظ لکھے تھے جیسے میرا میری میرے کا کو کی کے نے. تو یہ اس طرح کے یہ امدادی الفاظ ہیں. یہ امدادی الفاظ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کی مدد سے ہم ایک جملہ بناتے ہیں اور ان کے بغیر تو کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے ایک جملہ بنایا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں. اب اگر اس میں سے یہ میں اور ہوں نکال دیں تو کیا یہ جملہ مکمل ہوتا ہے؟ ایک لڑکا کیا ایک لڑکا. اب اس کے ساتھ جب تک ہم کوئی اور امدادی الفاظ نہیں استعمال کریں گے تو یہ ہمارا جملہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم نے جملہ کیسے بنایا. تو آپ کو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بار بار میں آپ کو آج بھی بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ امدادی الفاظ کو اچھے طریقے سے ان کی مشق کریں کیونکہ انہی الفاظ کی مدد سے ہم جملہ مکمل کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جملہ مکمل کیا میں ایک لڑکا ہوں. اسی طریقے سے ہم لکھیں گے. اب جو لڑکیاں ہیں وہ لکھیں گی میں. اب یہ لڑکے جو لکھیں گے وہ یہ لکھیں گے. اب لڑکیاں جو لکھیں گی وہ لکھیں گی اسی طریقے سے لڑکیاں. یہ پہلا میں آپ کو ایک الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں آگے ہم الگ نہیں کریں گے. تو اس طرح یہ دیکھیں میں ایک لڑکی ہوں. یہ ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے بعد آتا ہے اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے. اب لڑکے لکھیں گے لڑکا لڑکیاں لکھیں گی لڑکی. ٹھیک ہے. لڑکیاں لڑکا نہیں لکھیں گی اور لڑکے جو ہیں وہ لڑکی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اگلا ہمارا لفظ کیا ہے؟ نام. اب ہم نے نام کے بارے میں بتانا ہے. اب نام کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اپنے بارے میں آپ نے بتانا ہے نا. آپ نے بتایا کہ میں ایک لڑکا ہوں یا میں ایک لڑکی ہوں. تو اسی طریقے سے جو لڑکیاں ہیں وہ بتائیں گی اپنا نام بتائیں گی. لڑکے اپنا نام بتائیں گے. جیسے میں لکھ رہی ہوں لڑکیوں کے بارے میں لکھ رہی ہوں کہ میرا میم. اب دیکھیں میرا کیا ہے؟ یہ تو امدادی لفظ ہو گیا. ہم دیکھیں میم آدھا میم سیدھی یہ سلائیڈ والی رے. یہ تو بہت سے بچوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا جیسے میں کلاس میں آپ کو لکھواتی ہوں آدھا میم سیدھی یہ سلائیڈ والی رے. اور الف میم یہ میں رے الف را میرا نون الف نا میم نام میرا نام آمنہ
अलीमद आ मीम। अब आपको अपना अपना, सब बच्चों को अपना अपना नाम जो है वो उर्दू में लिखना आना चाहिए। मेरा नाम आमना है। अब ये देखें, ये जो है ये भी इमदादी लफ्ज़ है। मेरा और है जो है ये इमदादी अल्फाज हैं। इन दो अल्फाज को मिला के हमने अगला जुमला बना लिया। मेरा नाम आमना है, मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम आमना है। या यहाँ पे लड़के लिख सकते हैं मेरा नाम अहमद है। जो आपका नाम है आपने वो नाम अपना यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब हमारा अगला क्या लफ्ज़ है? साल। तो इसमें आपने बताना है कि साल, आप कितने साल के हैं? मैं, मीम ये और नून मैं 5। और जो जितने साल का है, जो बच्चे 5 साल के हैं वो लिखेंगे 5, जो 6 साल के हैं वो 6 लिखेंगे, जो 7 साल के हैं वो 7 लिखेंगे। क्योंकि अब हमने आपको अल्फाज में गिनती तो लिखनी सिखा दी है ना, तो आपने जो जितने साल का है वो उतना ही लिखेगा। जैसे मैं 6 और ये देखिए ये है 6, मैं 6 और सीन अली सा लाम साल, मैं 6 साल की। अब देखिए, जो लड़कियां हैं वो लिखेंगी की और जो लड़के हैं वो लिखेंगे का। मैं 6 साल की हूँ या मैं 6 साल का हूँ। मैं 6 साल की हूँ या लड़के लिखेंगे मैं 6 साल का हूँ। ठीक। अच्छा जी, अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? पढ़ती, पढ़ता। अच्छा, अब लड़कियां लिखेंगी पढ़ती और लड़के लिखेंगे पढ़ता। तो यहाँ पे चूंकि मैंने आमना का नाम लिखा है इसलिए मैं लड़की के बारे में भी लिख रही हूँ। चलें जी, अब देखते हैं। मैं, मीम ये नून मैं। अब देखिए, इमदादी अल्फाज वही इमदादी अल्फाज हैं, उनका इस्तेमाल बार बार जो है वो हमारे जुमलों में आता है। मैं। अब आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं वो आपने जमात का नाम लिखना है। मैं, के, काफ बड़ी ए के, जीम छोटी ए जी, मैं के जी जमात, जीम मीम अली माँ। अब जमात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि रोज़ाना जब आप क्लास में लिखते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि जमात कैसे लिखते हैं। इसलिए वही अल्फाज हैं जो बार बार आपकी नज़र में आते हैं। ये देखिए, कोई नया लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे। मैं के जी जमात में दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे। मीम आधा मीम सीधी ये और ये नून मैं केजी जमात में। अच्छा, आप एक बात और देखें, गौर से देखें, आपको मैंने क्लास में भी बताई थी। मैं और में ये लिखे दोनों एक तरह से जाते हैं, लेकिन ये बोले अलग अलग जाते हैं। एक तो होता है मैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं मैं, और दूसरा होता है में, यानी किसी चीज़ में, किसी जमात में। ठीक है, ये मैं है और ये में है, लेकिन आप देखें कि ये दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं। मैं के जी जमात में, मीम ये नून में, मीम ये नून में। ठीक है, मैं के जी जमात में। अब लड़के लिखेंगे पढ़ता, पेड़े, और ये देखिए 2 चश्मी है और ते अलिफ्ता, पढ़ता। और लड़कियां लिखेंगी पेड़े पढ़। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चश्मी है लाइन के साथ से बनाई, लेकिन जब हमने छोटी ए के साथ लिखना है तो हम थोड़ा लाइन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, शुरू ऊपर से ज़रा, ताकि हमारी छोटी ये पूरी आ जाए। यहाँ पे ये देखें, ये ते छोटी ये ती,
पढ़ता, मैं केजी जमात में पढ़ता, और हे वाओ हूँ, और नून हूँ, और आगे डैश। तो यहाँ पे देखें, मैं केजी जमात में पढ़ता, लड़के लिखेंगे पढ़ता, लड़कियाँ लिखेंगी पढ़ती, पढ़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिखा। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? स्कूल। क्योंकि हमारे यहाँ पे जगह नहीं हमारे यहाँ पे बची, तो हम जो है वो अगले सफ़े पे चलते हैं। तो हमने स्कूल के बारे में जुमला लिखना है कि आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मीम, ये देखिए आधा मीम, सीधी ये, स्लाइड वाली रे। आपने जो भी पढ़ना है उसको जोड़ करके पढ़ना है। मीम ये रे बड़ी ये रे, मेरे। अब ये भी वही लफ्ज़ है इमदादी अल्फाज में, मैंने आपको बताया था ना, मैं, मेरा, मेरी, मेरे। अब ये वो इमदादी लफ्ज़ है मेरे। और यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा फासले के बाद स्कूल, अलीफ सीन काफ, इस काफ वाओ कू, इसकू, और लाम, स्कूल, मेरे स्कूल, काफ अलिफ का, मेरे स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम। आपके स्कूल का क्या नाम है? दी की जोड़ आपको पता है ना, दी। मैंने बताया हुआ है ना कि आपने जो ई की आवाज़ आ रही है, तो ई की आवाज़ किसकी होती है? छोटी ये की। तो देखें, दाल, द और ई, दाल छोटी ये, दी। ठीक है, दी। और यहाँ पे चूँकि हमारा लफ्ज़ मुकम्मल नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे अगली लाइन पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ज़्यादा जगह है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम साथ साथ जोड़ के उसको लिखें। अब देखें, एक बात और मेरी गौर से सुने, जब हम स्मार्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे अलिफ के साथ सीन के हमने 3 शोशे नहीं बनाने, बल्कि 2 शोशे बनाने हैं। और तीसरा शोशा नहीं होगा, बल्कि उसको हम गोल करके नीचे ले आएंगे। ये देखें, ये है सीन की आधी शक्ल। और अब हम इसके साथ फिर वही आधा मीम और अलिफ माँ। आपने मीम की आधी शक्ल को बिल्कुल नहीं अपनी जगह, अपनी शक्ल से, असली शक्ल से नहीं आपने बदलना। तो अलिफ सीन इस, मीम अलिफ माँ, रे और टे, स्मार्ट, मेरे स्कूल का नाम दी स्मार्ट स्कूल, अलिफ सीन काफ, अलिफ सीन इस, काफ वाव कू, और लाम, स्कूल, स्मार्ट स्कूल, हे बढ़िए है, मेरे स्कूल का नाम दी स्मार्ट स्कूल है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या लफ्ज़ था जी? हमारा स्कूल भी हमारा हो गया। तो इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? वालिद। तो वालिद का किसको कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि वालिद कहते हैं बाबा को। तो आप सब बच्चों को अपने अपने बाबा का नाम जो है वो लिखना आना चाहिए। ये आप इन छुट्टियों में आपने ये अपना नाम, अपने बाबा का नाम, अपने मामा का नाम, ये आपने तमाम नाम जो है वो आपने अच्छे से लिखना सीखने हैं। तो अब आपने वालिद के बारे में लिखना है, तो वालिद का आप क्या लिखेंगे? मेरे, मीम आधा मीम, सीधी ये, स्लाइड वाली रे, मेरे, ये। ठीक है, मेरे, वाओ अलिफ वा, लाम, और ये देखिए रे की शक्ल में आएगा, मेरे वालिद, काफ अलिफ का, नून अलिफ नाम, मीम नाम, मेरे वालिद का नाम। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख रही हूँ, वो जो आपने अपने बाबा का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोमान, नून आइन, ये देखिए आइन की ये दरमियानी शक्ल, और फिर मीम अलिफ मा, नो मा, नून, नोमान, मेरे वालिद का नाम नोमान है।
ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بابا کا نام بھی بتا دیا، میرے والد کا نام نعمان ہے۔ تو اب ہم نے ہمارا آخری جو ہمارا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ والدہ۔ تو ہم والدہ کے بارے میں لکھیں گے۔ اب والدہ جو ہے ان کا نام آپ نے اپنی والدہ ماما کو کہتے ہیں، تو آپ سب بچوں نے اپنی اپنی ماما کا نام آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ میرے والد جو ہوگے وہ میرے ہوگے، والدہ کیا ہوگی؟ میری۔ اب وہی ویسے ہی آئے گا، یہ دیکھیں آدھا میم، سیدھی یہ سلائیڈ والی رے اور چھوٹی یہ میم، یہ میں، رے چھوٹی یہ ری، میری، میم یہ میں، رے بڑی یہ رے، میرے۔ میرے والد کا نام نعمان ہے، میری واو الف واو لام دال۔ اب یہ دال ہی ہے لیکن اس کو ہم لکھیں گے رے کی شکل میں، تو واو الف واو دال ہے دا، والدہ۔ میری والدہ کا نام، میری والدہ کا نام، آپ اپنی یہاں پہ والدہ کا نام لکھیں گے۔ میں تو یہاں پہ مثال کے، یہ جو نام میں لکھ رہی ہوں یہ میں مثال کے طور پر لکھ رہی ہوں۔ میری والدہ کا نام، یہاں پہ کیا نام لکھا جائے؟ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں، چلے ہم یہاں پہ سارا کا نام لکھ دیتے ہیں، سین الف سا رے را، سارا۔ میری والدہ کا نام سارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے تمام الفاظ مکمل ہو گئے اور ہم نے اپنا تمام تعارف بھی بتا دیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، میں نے یہاں پہ لکھا میں ایک لڑکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکے کا بھی تعارف ہے اور یہ لڑکیوں کا بھی ہے۔ دیکھیں، میں ایک لڑکی ہوں، میرا نام آمنہ ہے، میں 6 سال کی ہوں یا میں 6 سال کا ہوں، میں KG جماعت میں پڑھتا ہوں یا میں KG جماعت میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرے اسکول کا نام دی اسمارٹ اسکول ہے، میرے والد کا نام نعمان ہے، میری والدہ کا نام سارا ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ ہمارا تعارف مکمل ہوتا ہے، یہ مختصر سا تعارف ہمارا اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سمجھ کے لکھنا بھی ہے اور اس کو سمجھ کے پہلے پڑھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک تصویر جو ہے وہ بھی بھیج دوں گی، تو اس کی مدد سے آپ نے اس کو پڑھنا اور لکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس کلاس کا جو ہے وہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ کل ہم اگلی کلاس میں آپ کو جو ہے انہی جملوں کو ہم پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔